میں اللہ فرماتے ہیں جو بڑی رات ہے شب قدر، اس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بھی تذکرہ فرمایا ہے نا، سورہ زلزال میں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے لیلۃ القدر نازل فرمائی ہے ایک رات. تو یہ بہت قیمتی رات ہے، بہت بڑی رات ہے، تو ہمیں لیلۃ القدر کی قدر کرنی ہے. لیلۃ القدر کی بہت زیادہ قدر کرنی ہے اور کثرت سے لیلۃ القدر میں دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، دعائیں مانگنی ہیں. اللہ رب العزت رمضان المبارک عافیت کے ساتھ ہمیں پورا عطا فرمائے. اب یہ آخری عشرہ شروع ہونے کو ہے نا، اور دوسرا عشرہ جانے والا ہے. زیادہ قدردانی کی ضرورت ہے ہمیں. 2 عشرہ تو بس ختم پہ ہے، دوسرا اور تیسرا عشرہ ہمارے پاس اور بچا ہے، تو اور مزید قدردانی کے ساتھ چلنا ہے ہمیں. یعنی یہ پورا جو آخری عشرہ ہے شب قدر ہے، سمجھ لیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی رات ہے جو شب قدر ہے. آخری عشرے میں رمضان کے یہ تو ہر رات دن بھر پوری قدر کرنی ہے ہمیں رمضان کی، ایک لمحے کی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پہ کتنا احسان کر دیا کہ جو پورا رمضان نہیں جاگے وہ آخری عشرے ہی جاگ لے، اور جو آخری عشرہ بھی پورا نہیں جاگ سکتا تو کہا کہ ان کے لیے اللہ کے نبی نے طاق راتیں بتا دی. لیکن سچا عابد کون ہے جانتے ہو؟ جو آخری ساری راتیں جاگے، یعنی 10 راتیں آخری جاگے، وہ سچا عابد ہے. ہر رات اس کے لیے بے انتہا قیمتی ہوتی ہے جو سچا عابد ہوتا ہے. پورا رمضان تو گزر ہی چکا ہے نا، اب صرف آخری عشرہ ہی باقی رہ گیا ہمارے پاس. پورا رمضان بس گزر گیا ہے، آخری عشرہ ہمارے پاس بچا ہے. کیا پتہ اگلا رمضان ہمیں ملے نہ ملے. اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اس عشرے کے لیے ہر لمحہ اس عشرے کو ہمیں قیمتی بنانا ہے. اس عشرے کا ہر لمحہ قیمتی سمجھنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ طاق راتوں میں اللہ نے شب قدر رکھی ہے، تو یہ ایک رات اتنی قیمتی ہے، جیسے کہ اس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے سنا کہ یہ ہزاروں راتوں سے افضل ہے. ہزاروں راتوں سے افضل ہے. جیسے اس مجمع میں یوں کہوں کہ فلاں افضل ہے، سمجھ رہے ہیں؟ فلاں جو ہے نا وہ بہت افضل ہے، بہت اس کا تعلق اللہ سے ہے، وہ بہت افضل ہے. اگر میں اس مجمع میں کہہ دوں کہ فلاں افضل ہے، اس کا تعلق اللہ سے ہے، تو سب لوگوں کے دل میں اس کے لیے کیسی محبت ہوگی. اچھا ایسا ہے. اسی طرح اللہ نے ہزاروں راتوں میں اس رات کو افضل فرما دیا کہ یہ رات جو ہے نا یہ افضل رات ہے. سمجھ رہے؟ اور اس رات میں فجر تک انوار اور برکات کا نزول ہوتا رہتا ہے. یعنی آسمانی مخلوق کو زمین کی مخلوق کے لیے اللہ رب العزت خدمت کے لیے اتارتے ہیں. فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. فرشتے نور کی بنے ہیں نا، اتنا بڑا لشکر فرشتوں کا نیچے آتا ہے. سب سے مقرب فرشتے کون؟ جبرائیل امین، جبرائیل علیہ السلام، جو صرف انبیاؤں کے پاس آتے تھے، نبیوں کے پاس. وہ جبرائیل امین اس رات زمین پر آتے ہیں. ان کے 100 بازو ہیں، جس میں سے وہ صرف 2 بازو اس رات میں جب کھولتے ہیں، اس رات میں وہ اپنے 2 بازو کھولتے ہیں. اور ان کے 2 بازو جانتے ہو، مشرق سے مغرب ڈھک جاتا ہے جب وہ 2 بازو کھولتے ہیں نا. تو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کا ایک لشکر آتا ہے، اور ساروں پر جو ہے نا وہ برکات کا نزول، انوار کا نزول ہوتا رہتا ہے. اچھا شرط کیا بتائی؟ کس کو ملے گی شب قدر؟ جو بہت نیک ہوگا اس کو ملے گی، جو برا ہوگا اس کو نہیں ملے گی. ایسا ہے؟ جو پردہ کرے گا اسے ملے گی، جو نہیں کرے گا اسے نہیں ملے گی. ایسا بولا؟ کیا کہا ہمیں؟ بلکہ کیا کہا؟ شرط صرف یہ بتائی، اللہ کو یاد کر رہا ہو. اس رات اللہ کو یاد کر رہا ہو، چاہے کھڑے، چاہے بیٹھے، چاہے لیٹے. اللہ کو سب سے زیادہ کیا محبوب ہے؟ کہ تیرے دل میں اس کی یاد آ جائے. ہمارے دل میں اس کی یادوں کا بس جانا، یہ اللہ کو محبوب ہے. اللہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں. اللہ اکرام کروا رہے کس سے؟ ایسے فرشتے جو کبھی گناہ نہیں کرتے، ان سے اللہ اکرام کروا رہے کہ میرے بندوں کا اکرام کرو. اللہ نے ان کو حکم دے دیا، ہر اس شخص سے مصافحہ کرو جس کے دل میں میری یاد ہو. ہر اس شخص سے مصافحہ کرو. تو اللہ نے ہماری تعظیم کے لیے آسمان سے فرشتوں کو اتارا،
میری یاد کی روشنی جس کے دل میں جل رہی ہے نا، ان سے مصافحہ کرنا اپنی یادوں کی وجہ سے اللہ کو اتنا پسند ہے. بندہ رب کو یاد کرے، یہ اللہ کو اتنا اچھا لگتا ہے، پھر وہ کسی بھی حال میں یاد کرے. جیسے میں آپ کو بتاؤں، ہمیں اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے نا، شوہر سے محبت ہوتی ہے، تو کھانا بناتے بناتے بھی ان کا خیال اور احساس ہوتا ہے نا. بیٹی سسرال چلی گئی، اماں کی یاد آ رہی کھانا بناتے بناتے، تو آنکھوں میں آنسو آ گیا. کبھی ایسا ہوا ہے کہ کھانا بناتے بناتے اللہ پاک کی یاد آ گئی کہ اللہ پاک میں بہت بری ہوں نا، اللہ پاک آپ مجھ سے راضی ہو، اللہ کا ذکر کر رہے ہو اس کی محبت میں کہ اللہ آپ مجھے کیسا دیکھنا چاہتے ہیں میں ویسی بن جاؤں. تو ہمیں اللہ پاک کی کتنی بار یاد آئی. اور یہ چیز اللہ کو بہت پسند ہے کہ بندہ مجھے یاد کرے، کھڑا بیٹھا لیٹا بس وہ مجھے یاد کرے. اسی لیے ہماری استاذہ کہتی بچوں اللہ کو یاد کرنا نہ پڑے. ہم کو کیا ہوتا ہے، ہمارا کیا معاملہ ہے، ہم تسبیح لیتے ہیں، اللہ کو یاد کرنا پڑتا ہے. ہمیں مصلی پہ بیٹھیں گے تو اللہ کو یاد کرنا پڑتا ہے، تعلیم میں بیٹھیں گے تو اللہ کا احساس آتا ہے، سمجھ میں آتا ہے. تو استاذہ کہتی ہے اللہ کو یاد کرنا نہ پڑے، اللہ کی یاد آتی رہے، دن بھی اور رات بھی، صبح بھی اور شام بھی، غم میں خوشی میں، ہر حال میں اللہ بھلایا نہ جائے. استاذہ کہتی ہے اللہ بھولنے والی چیز تھوڑی نہ ہے، اللہ بھولنے والی چیز تھوڑی نہ ہے، اس کی یاد آتی رہے. تو اللہ نے اپنے بندوں کی تعظیم، ان کا اکرام فرشتوں کے ذریعے کروایا. تو ہماری تمنا نہ ہو کہ ہم سب بھی ان فرشتوں سے مصافحہ کریں. رات میں فرشتے مصافحہ کرتے ہیں، اللہ اکبر، نورانی فرشتے، نورانی فرشتے. تو انشاءاللہ کوشش یہی ہو کہ صرف تاک رات نہیں بلکہ پوری 10 رات اللہ پاک جاگوں گی انشاءاللہ. کس کو بہت نہیں جاگا جاتا نا تو 1 آدھ گھنٹہ وہ 10 بجے سو گیا، 11-12 بجے تک اٹھ کے بیٹھ گیا، عبادت میں مصروف ہے، عبادت میں لگا ہوا ہے، ایسا معاملہ ہو. سمجھ رہے؟ اب شب قدر کے بارے میں آتا ہے کہ اس رات میں جو بندہ دعائیں مانگتا ہے وہ دعائیں بھی اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں. شب قدر کی جو دعائیں ہیں وہ دعائیں بھی اللہ خوب قبول کرتے ہیں. اور صرف یہی نہیں بلکہ اس رات میں اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میری بندوں کی دعاؤں پر تم آمین کہنا. یہ دعا مانگ رہا ہے، چاہے ساری زندگی کتنا ہی اس نے گناہ کیا ہو، لیکن اللہ رب العزت اس رات میں یاد کرنے سے کیا کچھ نہیں عطا کر رہے. سارے فرشتے جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ ہماری دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں. 1 نہیں، 10 نہیں، ہزاروں نہیں بلکہ انگنت فرشتے، انگنت. یہ رات جو ہے نا خاص عبادت کی رات ہے، سمجھ رہے؟ یعنی بندہ اس رات میں جتنی دعائیں مانگتا ہے مانگے، یہ رات دعا کے لیے آتی ہی ہے اور ہم ساری عبادتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں. کثرت دعا کی وجہ سے اعمال میں اللہ کا احساس ہوگا نا. جب بندہ دعا مانگے گا تو اللہ کا احساس ہوگا نا. دعا کیا ہے؟ عبادت کا مغز ہے، مغز. حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. مغز کا مطلب ہوتا ہے گودا. آم کھاتے ہیں، آم لاتے ہیں، گٹلی کھاتے کہ گودا کھاتے، چھلکا کھاتے کہ گودا کھاتے. گودا مین ہوتا ہے نا، گٹلیاں تو پھینک دیتے ہیں، چھلکے تو پھینک دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ دعا عبادت کا مغز ہے. جب بندہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے تو اس کا دھیان یہاں ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف ہوتا ہے، اللہ کی طرف ہوتا ہے. رات جو ہے نا دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے. مستقل دعا نہیں مانگ سکتا ہے نا، تو کچھ دیر عبادت کرے، پھر دعا میں لگ جائے، پھر عبادت کرے، پھر دعا میں لگ جائے، تلاوت کرے، نماز پڑھے، ذکر کرے. لیکن یہ حال نہ ہو کہ عبادت تو خوب کر لی، صرف قرآن پڑھتے جا رہے 1 پارہ 2 پارہ 3 پارہ 4 پارہ، لیکن دعا ہی نہیں مانگی، دعا ہی نہیں مانگی. تو دعا بھی مانگنی ہے بیٹھ کے، سمجھ رہے؟ زیادہ سے زیادہ وقت دعا کا ہو، جتنی مانگ سکتے ہیں نہ مانگیں، مگر یہ یقین ہو پکا کہ اللہ ضرور قبول کریں گے. یقین کے ساتھ مانگیں، سمجھ رہے؟ چاہے میں کتنی ہی گنہگار کیوں نہ ہوں، لیکن اللہ آج تو ہر ایک کو پاک کر دیں گے، ہر ایک کو اللہ پاک کر دیں گے. تو اس نیت سے یا اللہ بہت بڑی رات ہے، یا اللہ یقین پکے عزم و ارادے کے ساتھ بیٹھے. لیکن میں آپ کو بتاؤں اس رات میں 4 لوگوں کے علاوہ سب کی اللہ مغفرت کرتے ہیں. 4 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی.
حدیث میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ 4 لوگوں سے کے علاوہ 4 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی. تو ہم دیکھیں کیا ہم ان 4 لوگوں میں ہیں، اور ہے تو ہم ان میں سے اپنے آپ کو باہر رکھیں. ایک تو کینہ رکھنے والا، دل میں کسی کے لیے کینہ رکھنے والا. کینہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کی دل میں ایسی برائی ہو کہ اگر اسے تکلیف پہنچے نا تو ہم کیا بہت اچھا ہوا. ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. یعنی ہمارے دل میں اس کے لیے کینہ ہے. دیکھو دل ہے انسان کا، شیطان انسان کے ساتھ لگا ہوتا ہے نا. شیطان جو ہے انسان کے ساتھ لگا ہوتا ہے، دل ہے انسان کا. لیکن کبھی کسی کو دیکھ کے دل میں کوئی برائی آ جاتی ہے، لیکن برائی ایسی آ جائے دل میں برائی ایسی جگہ پکڑ لے کہ اگر اسے کوئی تکلیف ہو تو ہم کیا اچھا ہوا، ہمارے ساتھ ہوا تھا، ہمیں پوچھا تھا، اچھا ہوا. ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. کچھ سامنے والے کو نقصان ہوا، ہم نے کہا بہت اچھا ہوا. سمجھ؟ اس کا مینس کیا ہے؟ ہمارے دل میں کینہ ہے سامنے والے کے لیے. اگر ایسا کچھ ہے ہمارے دل میں کسی کے لیے تو ہم اللہ سے فوراً معافی مانگے، توبہ کر، استغفار کرے، یا اللہ مجھے بھی معاف کر دیجئے. اور جس کے لیے ہمارے دل میں کینہ آ رہا ہے ہم اس کا نام لے کے معافی مانگیں. دوسرا جو ہے نا، قطع تعلق کرنے والا، یعنی بات کو بند کرنے والا، رشتوں کو توڑنے والا، ان کی بھی اللہ مغفرت نہیں کریں گے. تو ہم خود سے کسی سے رشتہ نہ توڑیں. اگر سامنے والا توڑتا ہے تو ہم جوڑنے کی فکر کریں. سمجھ رہے؟ قطع رحمی کرنے والے کی اللہ مغفرت نہیں کریں گے. تیسرا شراب پینے والا، اور چوتھا والدین کا نافرمان. اچھا، تیسرا شرابی. اللہ کو شراب اتنی ناپسند ہے کہ آپ سوچیں شراب کا ہر بیوپار، خریدنا، بیچنا. اگر ہم راستے سے چل رہے اور کسی نے کہا کہ یہاں پہ شراب کہاں ملتی ہے، کوئی ہم سے ایڈریس پوچھ رہا، ہم نے اشارہ کر دیا، وہ اشارہ کرنا بھی ہمارے لیے گناہ ہے. سمجھ رہے؟ اگر ہم ہوٹل میں گئے، اگر کوئی ہوٹل میں بیچارہ کام کرتا ہے، ویٹر ہے، کھانا وغیرہ سرو کرتا ہے، اب کسی نے آرڈر میں کہہ دیا، اس کے آرڈر میں شراب بھی لکھی ہوئی، وائن. اب وہ ویٹر شراب لے کے آیا، تو جو ویٹر شراب لے کے آیا نا، اتنا اس کا مال حرام. سمجھ رہے؟ ہر کاروبار حرام ہے. اس کی پیکنگ کرنا، ایون اگر کوئی گاڑی چلا رہا ہے، ہوتا ہے نا مال یہاں سے وہاں پہنچاتا ہے، ٹرک وغیرہ چلاتا ہے، اب اس میں شراب کی پوری وہ شراب یہاں سے وہاں لے جانا ہے، دکان میں سپلائی کرنا ہے. کسی نے دیا بھئی ہمارا مال ہے یہ وہاں پہنچا دو، ہم آپ کو پیسہ دیں گے گاڑی والے کو. تو وہ تو بیچارہ ہم بولیں گے وہ تو بیچارہ گاڑی والا ہے، اس کا کیا کام، اس کو تو یہ اس کا کام ہی ہے نا سب کا سامان یہاں سے وہاں پہنچانا. تو اس نے شراب اگر پہنچائی تو اس کا وہ مال حرام. یعنی اتنا اللہ کو ناپسند ہے شراب. اور والدین کا نافرمان، جس نے والدین کا دل دکھایا ہو، والدین کی نافرمانی کی ہو، اللہ کو بالکل نہیں پسند. تو اگر ہم ان میں سے کوئی بھی معاملہ ہے تو ہم اللہ سے معافی مانگ لیں، ہے نا. اور صرف ہم اپنے لیے نہ مانگیں بلکہ ہم آج سے ہی لوگوں کے لیے بھی مانگے، یا اللہ جو شرابی ہے انہیں ہدایت عطا فرمائیے، جو والدین کے نافرمان ہیں انہیں ہدایت عطا فرمائیے. اتنی قیمتی رات ہے، اللہ ضائع ہو جائے گی ان سے، یا اللہ معاف کر دیجیے. سمجھ رہے؟ یعنی ساروں میں سے جس لسٹ میں ہمارا نام ہے نا، یہ چاروں میں سے اللہ کے آگے رو رو کر ہم معافی کروا لیں. جو ماں باپ کا نافرمان ہے، اگر وہ زندہ نہیں ہے نا تو ان کے بدل میں ساس سسر کی خدمت کریں، ان کے لیے اتنی دعا کریں کہ فرما برداروں میں شامل ہو جائیں. سمجھ رہے ہیں؟ ان کی مغفرت کروا لیں. ان سے ماں باپ جس سے خوش تھے، جس سے ملتے جلتے تھے، ان سے ہم بھی ملے جلے، ان کو تحفہ تحائف دے جن سے ماں باپ کا لینا دینا تھا. سمجھ رہے؟ تو یہ رات جو ہے لیلۃ القدر 1000 راتوں سے افضل ہے. خوش دلی کے ساتھ دعاؤں کی کثرت کریں. دعا ہر بندہ مانگ سکتا ہے، کسی بھی حالت میں مانگ سکتا ہے، پاک ہو نہ پاک ہو، دعا مانگنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم مانگیں، خوب اللہ کو منائیں. بڑی خوبصورت رات ہے، بڑی خوبصورت رات ہے. تو انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے مزید کہ شب قدر کی کیا اہمیت اور قیمت ہے. ٹھیک ہے؟ تو آج کے لیے بس اتنا ہی. اللہ رب العزت ہم سب کو عافیت کے ساتھ شب قدر کی قدر عطا فرمائے. شب قدر میں اللہ رب العزت دعاؤں کو کثرت سے قبول فرماتے ہیں. شب قدر میں اللہ بندوں کا اکرام کرتے ہیں. اتنی خوبصورت رات ہے. اب سوچیں کہ کتنا خوبصورت دن ہوگا یہ شب قدر، کہ اللہ رب العزت نے
ویلکم کے لیے فرشتوں کو بھیج دیا. ایک دو نہیں، پورا ایک انگنت فرشتوں کا ایک ریلا آیا ہے آسمان سے زمین پر. کتنا خوش ہوں گے اللہ اس رات میں. بندے کو کیسا نواز رہے کہ میرے بندو تم نے آج عبادت کر لی نا، 1000 راتوں سے افضل. اب سوچو اگر اس سال ہمیں شب قدر مل گئی، ہم نے 10 رات عبادت کر لی، تاک رات تو کری، اس کے علاوہ جو یہ پوری آخری عشرے کی جو راتیں ہیں ہم نے عبادت کر لی، اور ہمیں وہ شب قدر مل گئی اور ہمارا انتقال ہو گیا اس کے بعد، تو کیا اللہ ہمیں معاف نہیں کر دیں گے؟ ہو سکتا ہے اللہ کو ہم پہ پیار آ جائے. سمجھ رہے؟ تو جے دن بچے ہیں رمضان کے، اتنے دن کو انشاءاللہ ہم اللہ کی رضا میں، اس کی خوشنودی میں گزارنے کی فکر کریں. کسی کو برا نہ کہیں، کسی کے لیے دل میں برائی نہ رکھیں، گھر والوں کی خدمت کریں. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سیدھا ہاتھ دل پہ رکھ کے دعا پڑھ لیجیے. سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم تقبل دعا وتقبل اعمالنا وتقبل قلوبنا وتقبل نیات. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ